بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج فل کورٹ ریفرنس تھا جو کہ نئے عدالتی سال کا آغاز ہے, اور آئندہ چند دنوں میں گزشتہ ہونے والے چیف جسٹس صاحب نے اس آئندہ سال کا آغاز کیا, جس کے اوپر انہوں نے بہت ساری اہم باتیں کی, اور انہوں نے اپنے دل کے جو تمام پھپھولے تھے وہ بھی پھوڑے, اور اپنے جو اعتراضات تھے, جو تنقید تھی, وہ بھی انہوں نے اس کے سامنے, لوگوں کے سامنے رکھی. اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آئینی ایشوز میں الجھا دیا گیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یعنی ان کی جو مختلف سٹیٹمنٹس تھی اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے اوپر تنقید کی گئی, ان پہ اعتراض کیا گیا, ان کو بہت ہدف تنقید کا سامنا جو ہے وہ بھی بنایا گیا. لیکن سوال یہی ہے کہ کیا واقعی چیف جسٹس صاحب کو آئینی ایشوز میں الجھایا گیا, یا آبیل مجھے مار خود چیف جسٹس صاحب نے یا جو اعلیٰ عدالت تھی اس نے بہت سارے آئینی ایشوز کو اپنی طرف کھینچا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کئی ایک ایسے کیسز بھی تھے جو کہ جسٹس بندیال صاحب کے دور میں سامنے آئے, اور ان کی طرف خود عدالت نے رجوع کیا, عدالت نے خود لیا. مثلاً اگر 63A سے ہی شروع کریں, جو کہ کانٹروورشل, ایک جسے کہا جاتا ہے کہ موسٹ کانٹروورشل ڈیسیژن تھا, جس کے بعد یہ اعتراض کیا گیا کہ آئین کو دوبارہ تحریر کیا, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور اگر آپ صرف ججمنٹس کے اوپر دیکھیں جس میں کہ گننے کی بات کی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ منحرف رکن کا جو ووٹ ہے وہ شمار نہیں ہوگا, جس سے ایک حکومت گئی, اگلی حکومت آئی, تو پھر 63A کو کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن تب تک جو ہے وہ پنجاب بحران کا شکار ہو چکا تھا. اور آج تک اگر اس فیصلے کی بنیاد کو دیکھا جائے تو آج تک یہ اگر کہا جائے کہ پنجاب بحران کا شکار ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ نے دیکھا اس فیصلے کو بھی چیف جسٹس صاحب کا سیاسی فیصلہ جو ہے وہ گردانا جاتا ہے. پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے جو 1.5 سال ہیں اس میں بار بار پارلیمنٹ کے جو بنائے ہوئے قوانین تھے اس میں مداخلت ہوتی رہی, اور یہ بھی چشمے زدن میں آتا رہا کہ ادھر جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون بناتی تھی, اور ادھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو جاتا تھا, اور سپریم کورٹ کو مجبور کر دیا جاتا تھا, یا سپریم کورٹ مجبور ہو جاتی تھی کہ وہ اس معاملے کے اندر انٹروین کریں. تو کیا یہ خود مجبور ہوتی تھی یا ان کو مجبور کیا جاتا تھا؟ یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے. اسی طرح سے اس دور کے اندر جو ہے وہ عدلیہ کے اندر تقسیم بھی اپنے عروج پہ دیکھی گئی. پاکستان کے جتنے بھی بہت سے ادوار کے اندر عدلیہ منقسم رہی, تقسیم رہی, اختلافات رہے, لیکن اس طرح شہ سرخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا عدلیہ کو, اور کرنا پڑا, جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہاں تک کہ دست و گریبان ہونے کے جو خبریں ہیں وہ بھی اسی چیف جسٹس صاحب کے دور میں دیکھنے کو ملی. یہاں تک کہ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس جو آج کی جو تقریب تھی اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ شاید یہ آخری تقریب ہوگی یا فیئرویل الوداعی تقریب ہوگی. اس سے پہلے باقاعدہ فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے, وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ابھی بھی ایک بہت اہم سوال ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 9 مئی کے جو اس سے پہلے 14 مئی انتخابات سے متعلق پنجاب اسمبلی کا معاملہ تھا, اور پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے توڑے جانے کے بعد جو انتخابات کروائے جانے تھے اس پہ بھی سو موٹو لیا گیا. کس طرح سے کہ CCPO کے ایک فیصلے, یعنی ان کے جو ٹرانسفر کیس تھا اس کو موضوع بنا کر ایک تاریخ کا اعلان کر دیا گیا, جس کو کہ الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا, اور 14 مئی کو انتخابات کا اندیا بھی دیا یا فیصلہ بھی دیا. تو یہ جو فیصلہ تھا یہ بھی CCPO کے کیس کے اندر سے نکلا, اور اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ متنازع ہوئی, منقسم ہوئی اور تقسیم ہوئی. اور پھر ایک لمبی فہرست ہے جس میں کہ کہا جاتا ہے کہ پروسیجر بل ہے, یا پھر ریویو اینڈ ججمنٹ بل ہے, بہت سارے اور بل ہیں جن پہ کہ پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر جو ہے وہ مداخلت بھی نظر آئی. یہ سارے معاملات ہیں, اس کے اوپر ہم اور نیب ترامیم کے حوالے سے بھی خاص کر کے وہ بھی کیس لیا گیا. پھر اسی طرح سے توشہ خانہ کا ریفرنس جو کہ آلریڈی انتخابات کے حوالے سے بھی معاملات جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پڑے تھے, اس کو سنا گیا. اور اسی طرح سے توشہ خانہ کا معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا, لیکن اس کو پھر سپریم کورٹ میں سنا گیا. تو یہ بھی جو لوئر کورٹس تھیں ان کے ساتھ بھی جو مداخلت تھی اس کے الزامات بھی چیف جسٹس صاحب کے یا ان کی عدالت کے اوپر جو ہے وہ لگائے گئے. مخصوص بینچز کا بننا, مخصوص ججز کا بیٹھنا, یہ بھی ہدف تنقید رہے, اور بہت سارے معاملات جو ہیں اس سے متعلق بھی رہے. عمران خان صاحب کی سپورٹ, ان کی جماعت کی سپورٹ, تحریک انصاف
خلاف کے جو اپیلیں ہیں ان کو فوری سننے کی جو سب کے بارے میں حمایت، اس کے اوپر بھی ان کے اوپر اعتراضات جو ہے وہ رہے ہیں اور ہدف تنقید کا نشانہ بار بار چیف جسٹس صاحب بنے ہیں. اب انتخابات 90 روز میں منعقد ہونے کا معاملہ ہے اور ایک مرتبہ پھر جو نگاہیں ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں جو کہ آئینی تقاضا ہے. دوسری جانب صدر مملکت کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی 48 شق کی 5 جو ہے وہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ انتخابات کا اعلان کریں. ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت سپریم کورٹ کی طرف اور سپریم کورٹ صدر مملکت کی طرف دیکھ رہے ہیں. آئین بیچ میں کہیں معلق ہے جو کہ کہتا ہے کہ انتخابات کے اسکیجول کا اعلان صدر مملکت کر سکتے ہیں. اس معاملے پہ کیا ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آپسی اختلافات، ان کے بیچ میں تفریق اور تقسیم اور جو کہ اتحادی تھے کل تک، اور پھر ان کے بیچ میں ایک نئے بیانیے کا جنم لینا اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالنا، یہ بھی پاکستان کی سیاست کا ایک نیا انداز ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب سینیٹر عفنان اللہ صاحب موجود ہیں اور بہت ماشاءاللہ خوب بولتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں. جناب حسن رضا پاشا صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ 90 دنوں کے اندر انتخاب ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے ہیں، ان کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. سب سے پہلے پاشا صاحب آپ کے پاس آؤں گی، آپ ذرا جاننا چاہوں گی آپ سے کہ کیا آئینی ایشوز پر سپریم کورٹ کو الجھا کر امتحان لیا گیا یا سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو خود امتحان میں ڈالا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آپ کو کسی حد تک امتحان میں ڈالا. مثلا اگر یہیں سے شروع کریں کہ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن فائل کی اور وہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو چیلنج کیا آئی سی اے میں، وہاں بھی پینڈنگ تھی. تو ادھر سے ایک جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ ایک سروس میٹر تھا سی پی او کا لاہور کا ڈوگر صاحب کا، اس میں انہوں نے سفارش کر دیجیے کہ اس کا 184 کے تحت لیں. اب ضرورت نہیں تھی. نارملی یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی سپریم کورٹ کے نالج میں یہ بات آتی ہے کہ اس معاملے میں جو اسپیسیفک معاملہ ہے جس جو کہ 184 کی 3 کے اس میں آتا ہے جورسڈکشن میں، تو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو پھر وہ نہیں سنتے، وہ ویٹ کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ آئے تو پھر. لیکن اس میں جب یہ آیا تو سنا گیا اور پھر جو ہوا، پہلے بینچ کس طرح بنا، پھر آگے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور یہ آوازیں سپریم کورٹ کے اندر سے پہلی دفعہ آئیں کہ مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ میٹنگ بنائیں اور یہ فیصلہ اس طرح نہ کریں. تو یہ اس کو اتنا آسانی سے درگزر نہیں کیا جا سکتا. پولیٹیکل مثلا کوئی پیپلز پارٹی والے، نون والے یا پی ٹی آئی والے کوئی کسی بات پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک اینگل ہوتا ہے دیکھنے کا پالیٹکس کے حوالے سے. لیکن بطور اسٹوڈنٹ آف لا جب لائرز بات کریں یا پھر اسپیشلی دس از ویری امپورٹنٹ، میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے جب آواز آئے کہ اس معاملے میں فل کورٹ ہونی چاہیے تو پھر اس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو آپ چیف جسٹس صاحب کی جو ٹینیور ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں گے؟ بطور چیف جسٹس ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا اس سال میں وہ یہ تھا کہ پچھلے سال بلکہ کہ پنجاب اسمبلی والا کیس 62-63A کے تحت جو ہوا، اور اس میں صرف سوچنے کی بنیاد پہ، ایک خیال رکھنے کی بنیاد پہ آپ نے سزا دے دی. یعنی ابھی کسی کے ذہن میں کچھ کرنے کا تھا، ایکٹ نہیں ہوا تھا اور آپ نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا اور ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیے. یعنی جرم پورا تو کرنے دیتے، جرم ہوئے ہی نہیں ہے اور صرف سوچ پہ آپ نے پابندی لگا کے اس پہ. تو یہ it amounts to be rewriting of constitution. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیاد بنا پاکستان کے سیاسی اور آئینی بحران کا یہ فیصلہ اب تک کے جتنے بھی بحران؟ بالکل ایگزیکٹلی. وہ اگر نہ ہوتا تو بہت سارے معاملات جو بعد میں آئے ہیں شاید اس طرح نہ ہوتے
جو کہ اب ہیں اور اسمبلیاں نہ ٹوٹتی جن کا فیس کرنا پڑا. بالکل یہ ہے. اور جو الیکشنز والا معاملہ ہے, ابھی بھی جو ریمارکس آئے تھے جج صاحب کے کہ 14 مئی 2023 کو انتخابات ہونے چاہیے. جی بالکل وہ آئے اور وہ تاریخ کا حصہ بھی بن گئے. یہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بدقسمتی ہے ہماری ملک کی, ہماری قوم کی, کہ ایک ایسا فیصلہ جو کہ کیا گیا اور آرٹیکل 189 190 کے تحت وہ تمام پہ بائنڈنگ ہے, تمام اداروں پہ, تمام اشخاص پہ, کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں. لیکن اس فیصلے میں ایسی ایمبیگوٹیز آ گئیں 4-3-3-2 اور یہ سارے معاملات کہ محترم چیف جسٹس صاحب اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کر سکے. اور آپ دیکھیں کہ جو پہلی دفعہ اس حد تک ڈائسینٹنگ نوٹس آئے اور ایسے لفظ اور لینگویج استعمال ہوئی جس پہ سپریم کورٹ کا ادارہ کمزور ہوا. اسی وجہ سے سپریم کورٹ ایگزرٹ نہیں کر سکی اور اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر. اچھا, اس کے اوپر میں بعد میں آنا ہے کہ الوداعی تقریب ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ آپ کو پتہ ہے, چونکہ پاکستان بار کونسل ہے تو پتہ ہوگا. لیکن عفنان صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں پچھلے یہ ایک جو 1.25 سال 1.5 سال کا دور ہے چیف جسٹس صاحب کا, اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ان کا دور شروع ہوا تو میں نے ٹویٹ ایک پڑھی تھی, مجھے یاد نہیں کس نے کی تھی, لیکن کافی مشہور وہ ٹویٹ ہی تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگ ثاقب نثار کو بھول جائیں گے جب ان کا دور ختم ہوگا. اب وہ بات جو ہے وہ کسی حد تک میرے خیال میں درست ہے. ثاقب نثار نے تو زیادہ پبلسٹی اسٹنٹ بھی بہت کیے, قانونی لحاظ سے بھی بہت سارے غلط فیصلے دیے, مگر جو بات آپ نے شروع میں کی اور پھر جو پاشا صاحب نے کی, میں اس کو آگے کنٹینیو کروں گا. 63A کا فیصلہ جو ہے وہ بنیاد ہے اس وقت جو اس ملک کے اندر ڈی اسٹیبلٹی ہے, اور یہ جو الیکشنز کے معاملہ ہے. اور خالی وہ نہیں, ایک تو وہ تو غلط کیا, اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر جا کے جب آپ سے نہیں ہو رہا نا ہینڈل ایک معاملہ, آپ سے بینچ نہیں بن رہی, آپ بینچ بنا رہے ہیں, بینچ ٹوٹ رہی ہیں, تو یہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ آپ کو اس پہ قانون سازی کر کے دے دے. اس کو آپ نے اڑا دیا. پھر آپ نے بالکل اپنے ہم خیال ججز کی بینچ بنا کے فیصلے پہ فیصلے دیے بغیر کسی لحاظ کے, اور وہ سیاسی فیصلے تھے. نہیں, مگر انہوں نے ہی فیصلہ دیا جب عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں ہو رہی تھی اور اسمبلی ٹوٹی تھی, تو وہ فیصلہ بھی تو چیف جسٹس صاحب نے دیا. میں اگر کسی کو کوئی قتل کر دے اس ملک میں تو اس کو سزائے موت ہی ملنی ہے نا. آپ بازار میں کسی کو قتل کر رہے ہیں, آپ کو سزائے موت, آپ کو یہی ہوگا نا. یہاں آپ کسی پہ یہ احسان کریں گے, آپ اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں, آپ کو پریولیجز ملتے ہیں کہ آپ نے انصاف دینا. یہ کسی پہ یہ کوئی PMLN اور PTI کی برابری نہیں کرنی آپ نے وہاں. یہ آپ وہاں پہ پنچایت نہیں بٹھایا گیا آپ کو قانون دے کے بٹھایا گیا کہ آپ نے قانون کے حساب سے پھر 90 دن کے اندر انتخابات کا تو بالکل قانونی اور آئینی معاملہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن 63A والا فیصلہ آیا تھا, انہوں نے آئین کو ہی سسپینڈ کر دیا تھا. میرے نزدیک اس دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے توہین عدالت والی, ہم جو مرضی کریں. تو پھر اگلے بھی طاقتور بیٹھے ہیں نا اس ملک میں. جب آپ نے آئین اور قانون کو ہی آپ نے خود ہی ریلیونٹ کر دیا. ایک فیصلے میں آپ نے کہہ دیا کہ پارٹی لیڈر کے ووٹ پہ چلے گا, اسی اگلے فیصلے میں کہہ دیا سپریم کورٹ نہیں کہ پارلیمانی جو ہے لیڈر کا چلے گا, اور اپنے ہی فیصلے کو نگیٹ کر دیا. اب اس کے پیچھے کیا آپ مجھے بتائیں, یہ تو کمال ہی ہے نا. اس کے بعد تو اینڈ ہے, یعنی کہ بیسکلی آپ نے آئین کو ارریلیونٹ کر دیا, پاسٹ پریکٹسز کو ارریلیونٹ کر دیا وہ فیصلہ دے کے. تو کڈی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کی جماعت کہتی رہی بیچ میں کہ جوڈیشل مارشل لاء کے قریب ہیں معاملات, لیکن دیکھا جائے تو کورٹ کو پھنسایا بھی گیا بہت سارے آئینی معاملات کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کورٹ کو پھنسایا نہیں جاتا. کورٹ جو ہے اگر آپ کہیں کہ پھنسایا جاتا ہے, جیسے بات ہوئی کہ پچھلے اس میں جب پنجاب میں اعتماد کی تحریک آئی, اس میں دیکھیں واضح فرق تھا. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ نہیں پارلیمان لیڈر فیصلہ کریں گے, پھر پارٹی کے ہیڈ فیصلہ کریں گے. ایک شخص کو ہٹانے کے لیے, ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے چیزیں ہوئیں. پھر باقی جو فیصلے جو مستقبل قریب میں جو ماضی میں جو ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے جس طرح پولیٹیکل فیصلے ہوئے, اور وہ باقاعدہ نظر آ رہا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے وہ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ PTI کے چیئرمین کو بلایا گیا تھا, ریمانڈ سے اٹھا کے اس کو لے کے آیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کو 10 مئی کو 9 مئی کے بعد اس کو پولیس ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, اور پھر کہا کہ کل اس کی پیشی بھی لگائی جائے. اور مطلب جب آپ اپنے سبارڈنیٹ کو بولیں کہ یار اس فائل کو اس طریقے سے دیکھ لو, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو اور اس کے بعد اس کے سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کنڈیم کریں 9 مئی کو, اور وہ کنڈیم نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد بڑی فرمائش کے بعد تو بہت, اگر میں دیکھا جاؤں کہ بہت ہی افسوسناک ہمارا ہے. دیکھیں, سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس انصاف کے لیے
تمام پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی نظریں ان کی طرف ہوتی ہیں. جب آپ کو کہیں پہ انصاف نہیں ملتا پھر آپ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. اور اگر انصاف دینے والے اگر اس طریقے سے ہوں تو پھر مگر آپ یہ دیکھیں نا، اب آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کروانا، اب یہ کورٹ کے اندر معاملہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کروا دیں، تو اس کے اوپر تو آپ سیاسی جماعتیں کہیں گی کہ نہیں جی یہاں تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یہاں تو سپریم کورٹ بھی انٹروین نہیں کر سکتی، صدر بھی نہیں کر سکتی. پہلے چل رہا تھا اور انہوں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے، پھر نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کنٹیمپٹ کیا نہیں، کنٹیمپٹ کو لمبا کرتے کرتے بھی یہاں تک لے. اب تو ملک دیکھیں الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور اب جو ہے الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ڈیٹ کب دینی ہے. ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ تو ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر آپ الیکشن کی بھی ڈیٹ دیں اور ڈیلیمیٹیشن کا بھی آپ کچھ کریں، اس کو شارٹ کریں. انہوں نے آپ کو کوئی ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم اس دن تک ہم اسکیجول دے دیں گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ بھی دیکھتے ہیں، کیا نام ہے، ڈیلیمیٹیشن پہ بھی دیکھتے ہیں، اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت جلد ڈیٹ آپ کو دے دیں. لیکن ڈیلیمیٹیشن پہ 30 نومبر کی ڈیٹ دے دی اور الیکشن پہ نہیں دی. وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ 30 نومبر ہے یا نہیں ہے، تو ہم بعد میں کریں گے جب ہم CC میں جائیں گے، لیکن الیکشن کی ڈیٹ تو آپ دیں. اب ہم پورا پینل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سمیت، کسی کو پتہ ہے کہ الیکشن کب ہونے. ہاں مفروضے پہ بات ہے. آپ کے چیئرمین کہتے ہیں کہ کچھ اتحادی جماعتیں چاہتی نہیں ہیں کہ انتخابات ہوں. دیکھیے وہ دوسری بات ہے. دیکھیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ الیکشن کب ہے. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سینٹ کا الیکشن آئے گا اس سے پہلے ہو جائیں گے. فار ایگزامپل سینٹ کا الیکشن آ جاتا ہے، خدا نہ کرے، اور کہہ دیا جائے کہ بٹ آدھی سینٹ ہو آدھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی تو ہے نہیں، قوم سازی تو ہونی نہیں ہے. تو آئین تو بے عمل ہو گیا نا. تو پھر اب ہم کیا بولیں گے؟ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کریں گے، شروع سے زیرو سے سٹارٹ کریں گے. لہٰذا ہم اپنی مگر صاحب آپ کی جماعت کے اندر بھی تو اختلاف ہے نا. بلاول صاحب کہتے ہیں 90 دنوں کے اندر انتخابات کروائیں، زرداری صاحب کہتے ہیں پہلے معیشت پھر انتخابات. وہ دو چیزیں. دیکھیں معیشت اور انتخاب کا دوسرا بات ہے، اور سیاست، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے حوالے سے، ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے. سیاست سے مراد یہ تھی کہ ہمارے کچھ دوست ہماری پارٹی کے اور کچھ باقی پارٹیوں کے وہ ایک بیان بازی پہ اور اس پہ اترائے تھے، جو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ایک دوسرے پہ تنقید کریں، ہمیں معیشت کی طرف جانا ہے، معیشت بہتر کرنی ہے معیشت. اور ہم نے دیکھا کہ اپنے حکومت کے آخری دنوں میں جب وہ ایپٹما کے پاس گئے پریزیڈنٹ زرداری صاحب، اور وہاں کے ٹریڈرز کے پاس گئے اور ان کو اپنے ایک روڈ میپ دیا اور ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کی. اور یہاں تک ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے، ہم تو پہلے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں پچھلے سال ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے، ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ اچھا میں اس پہ عفنان صاحب سے ایک سوال پوچھنا، اس پہ پھر ڈیلیمیٹیشن پہ میں آتی ہوں. کیا بلاول صاحب کا اشارہ آپ کی طرف اور JUIF کی طرف ہے کہ اتحادی جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور کیا PMLN واقعی 90 دنوں کے اندر انتخابات چاہتی ہے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئین میں رہ کے جو بھی معاملہ ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے، اور جو اس کے حساب سے جو بھی ڈیٹ آئے وہ ہمیں قابل قبول ہے. لیکن ظاہر ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح پچھلے 1.5 سال سے چلائے گئے ہیں اور جس طرح کے فیصلے آئے ہیں، تو اب ایک آئینی بحران تو ہے اس وقت ملک میں، اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہی ایونچولی مسئلے کا حل ہے، اور وہ ہو جانے چاہیے آنے والے، اس کی ڈیٹ پہلے آ جانی چاہیے، اور پھر آنے والے چند مہینوں میں میکسیمم وہ ہو جانے چاہیے. تو کیا یہ مطالبہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کریں گی کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کروائے جائیں؟ دیکھیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین و قانون میں رہ کے جو بھی معاملہ ہے اس کے اوپر جو ڈیٹ دینی ہے وہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو معاملے ہم کوئی آئین تو کہتے ہیں 90 دنوں کے اندر انتخاب. تو ٹھیک ہے، پھر جن کا یہ کام ہے وہ کریں. ہم تو حکومت میں نہیں ہے نا، ہم تو ایگزیکٹو پاور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، ہم الیکشن میں بھرپور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وہ خود الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم میدان مارکا مار کے کہتے ہیں. تو وہ بھی واپس آ جائیں گے اکتوبر میں یا اگلے سال کی بات؟ اکتوبر میں جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اکتوبر 2023. ہاں جی انشاءاللہ. ابھی آپ ہو کیا ہے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں معاملات حالات تبدیل ہوتے ہیں سیاست کے اندر، اس کے حساب سے معاملات بھی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک اکتوبر ہی کا پلان ہے. اور وہ مطالبہ بھی کریں گے کہ بھئی انتخابات جلدی کروائیں. اب اکتوبر میں آ جاتے ہیں، نومبر کے اندر 90 دن کے انتخابات اگر ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے، سپریم کورٹ کسی بھی وقت کہہ سکتی ہے نا. بالکل کہہ سکتی ہے. دیکھیں یہ معاملہ چیف الیکشن کمشنر اور
زیادہ سپریم کورٹ, اور تیسرا جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. وہ تو ظاہر انہوں نے صدر مملکت بھی دے سکتے ہیں, صدر مملکت ڈیٹ دیں نا, لیکن پی ٹی آئی کے ہیں وہ, ہم تو ہمارے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. کچھ نہیں. ہاں, میں یہ صدر صاحب تاریخ دیں گے یا نہیں دیں گے, یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ جو آئین کا آرٹیکل 48 ہے اس کی شق 5, اگر اسمبلی پہلے ٹوٹتی ہے وقت سے پہلے تو صدر مملکت اسکیجول دے سکتے ہیں. پاشا صاحب نے بھی اس پہ ڈیمانڈ کیا ہے, تو بریک کے بعد انہی سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آ رہی تاریخ. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاشا صاحب, آپ اب صدر مملکت کی تاریخ ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے, آپ کی توقعات کیا ہے؟ پہلے صدر صاحب دیں گے تاریخ یا ادھر سے آئے گی تاریخ؟ صدر صاحب آرٹیکل 48 سب کلاس 5 بہت کلیئر ہے, اور اس کے تحت ان کو میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا اسمبلی ٹوٹے ہوئے, ان کو دوسرے تیسرے دن دے دینی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا کیا کردار رہا ہے کہ 2-4-5 دن ہفتے کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لیٹر لکھ دیا, اور ایک ایسے پوائنٹ پہ لکھا کہ جو آلریڈی سیکشن 57 امینڈمنٹ ہو گئی ہے, اور اس میں وہ کلاس ختم کر دی گئی کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشاورت کر کے الیکشن کی ڈیٹ دیں گے, اور اس کو باقاعدہ انہوں نے سائن کیے تھے امینڈمنٹ پہ, پتہ تھا. لیکن دیکھیں ویسٹیج آف ٹائم, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, وہ نہیں. اچھا, انہوں نے کہا, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سفید جواب دے دیا جس کو پنجابی میں چٹا جواب کہتے ہیں. اس کے بعد صدر صاحب نے 2-4 دن پھر سوچا, غور و فکر کیا, اور وزارت قانون سے مدد مانگ لی. اب آج پھر وزیر قانون سے ملے, وزارت قانون نے 2-3 دن لگائے, ان کو جواب دیا کہ نہیں, آپ کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. ہم نے 5 تاریخ کو, یہ ہماری آل پاکستان ریپریزنٹیو کانفرنس تھی, جو ہم نے پھر پریس بریفنگ کی, تو میں نے یہ کہا کہ صدر پاکستان کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ڈیٹ اناؤنس کرنی چاہیے. وہ کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ سادہ سا سوال ہے. یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں, لیکن جو سیکوینس سے ایک چیزیں آ رہی ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں. مثلا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں, پارلیمان سے ان کا تعلق ہے, کہ میں نے ایک سوال ایک پروگرام میں یہ رکھا کہ دیکھو پہلے یہ چیک کریں کہ کیا پی ٹی آئی الیکشن کرانے میں سیریس ہے, اور اگر سیریس ہے تو پھر پی ٹی آئی نے اپنے صدر سے کیوں نہیں مطالبہ کیا؟ ابھی کیا تو ہے, آج کیا ہے نا, کل کیا ہے کور کمیٹی میں, کل ہوا ہے. 1 مہینہ کس چیز کا انتظار کیا پی ٹی آئی نے؟ ان کو چاہیے تھا کہ صدر ہاؤس کو جاتے, ان پہ پریشر ڈالتے, گھراؤ کرتے, جی کہ آپ ہمارے صدر ہو, آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے اناؤنس کرنا ہے, تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, ایک اب یہاں کنڈی صاحب, آپ چائے کا گھونٹ پی لیں, بڑی مشکل سے آئی ہے, مگر یہ بتائیے کہ کیوں صدر صاحب جو ہے وہ تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ میرے ذاتی خیال کے مطابق صدر صاحب کو پتہ ہے کہ کام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, ان کو پتہ ہے یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے انڈر دا ایکٹ. اب یہ ہے کہ اب ایک اور کنٹروورسی, ایک آپ نے جو ہے نا, میں 1-2 پروگرام میں نے کہا کہ ایسے نہ ہو کہ صدر کے آفس اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہمارا الیکشن ہی غائب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور ایک دیکھیں اب ان کو خیال آیا کہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے پری پلانڈ طریقے سے ان کو لیٹر لکھا ہے, کیونکہ صدر کا میعاد ختم ہو گئی, ناؤ ہی از آئی تھنک ایکٹنگ پریزیڈنٹ. جی عبوری صدر ہے, مگر ان کے اختیارات میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا, ایسے ہی ہے. جی اختیارات میں کمی نہیں ہے, لیکن ایک قانونی اور آئینی جنگ کے لیے میدان کو تیار کیا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں جو الیکشن گم ہونے کی صورت وہ یہ ہے کہ یہ اب جو ہے ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. وہ بولیں گے آپ قائم مقام میں اپنی کیسے, بولیں گے میں کر سکتا ہوں, میں کنفرم ہوں اور میں نے یہ ہے, اور الیکشن کمیشن یہ بولے گا, اور پھر یہ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی یہ بات. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ ایور, ہمیں پریزیڈنٹ سے بڑا اختلاف ہے, بہت سی چیزیں ہیں اس پہ, لیکن پریزیڈنٹ کے آفس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو چاہیے تھا کہ ادھر جاتے, ان کو بریف کرتے, وہاں جا کے نہ کرتے تھے. آپ کا یہ اختیار نہیں, یہ ہمارا اختیار ہے, یہ ہے وہ ہے, چیزیں جو بھی ہیں, سوری آپ یہ نہیں ہے, اور یہ ہم جا رہے ہیں, اور یہ ہم آپ کو لکھ نہیں سکتے, ہم نے آپ کو بتا دیا نا. وہ چٹھی نہ جو ہے اگر ادھر ہی جا کے کر لیتے تو ایک چیز ایک دائرے میں رہ جاتا. لیکن اب یہ چیز ہو گئی ہے, اب ہو گئی ہے, مطلب ہے کہ اب
مطلب یہ دیکھتے ہوئے کہ اب چونکہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، تو پیپلز پارٹی نے بھی الیکشنز کا مطالبہ کر دیا اور اپنے جو حلیف رہے ہیں ان کے اوپر ملبہ ڈالا. ہم دیکھیں، ہم نے آج نہیں کیا. آپ نے ملبہ تو ڈالا نا پی ایم ایل این کے اوپر. نہیں، ہم نے پہلے دن مطالبہ کیا. ہم نے کہا کہ 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. دیکھیں ڈیلیمیٹیشن جو ہے اس لیجسلیشن، اٹس ناٹ کانسٹیٹیوشن. اگر سیٹیں بڑھا رہے تھے تو پھر کانسٹیٹیوشن ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کریں. اب ڈیلیمیٹیشن آپ نے پچھلے سال یہ پریکٹس کر چکے ہیں. آپ اس میں کر سکتے کہ آپ کے سب کچھ، آپ کے ڈسٹرکٹ کے جو آفیسرز موجود ہیں، صوبے موجود ہیں. اور یہ سب جو ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈسکس ہوا تھا. نہیں، یہ ڈسکس ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈسٹرکٹ کے آفس ہیں کیا چیز ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ جی الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہوں گے، 120 دن میں ہوں گے یا کیا ہوں گے. جب ایک چیز آ گئی، سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں، تو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ سیٹیں اگر نہیں بڑھ رہی تو لیجسلیشن ہے. تو ہم نے کہا بس یہ ٹھیک ہے، بس ایسے ہی ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم پہلے جو ہے دیکھیں یہ مولوی والا فتویٰ ہے. جس قسم کا فتویٰ چاہیے آپ اسی اس کا آئین سے آپ اسی قسم کا جوڑ کے اس کے دے دیں، اسی کا فتویٰ نکال لیں. اچھا لیکن اب دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے حملہ آور ہیں. یعنی پیپلز پارٹی نون پہ ہے، وہ بجلی کی اس کے اوپر وہ نہیں، میں لڑانا نہیں چاہتی، میں کم سے کم پوائنٹ آف ویو تو لینا چاہتی ہوں نا. درمیان میں بیٹھا ہوں، یہ وکیل بیٹھا فوراً وکیل کا اتنا بڑا الزام آپ کے چیئرمین نے لگا دیا ہے تو پوچھنا تو بنتا ہے. نہیں انٹرسٹڈ پی ایم ایل این اس لیے نہیں ہے کہ گراؤنڈ ان کے آپ زمینی حقائق آپ کے مخالف ہیں، اس لیے نہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم جو ہے وہ الیکشن کے لیے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم الیکشن کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک بات پیپلز پارٹی کی رہ گئی، تو پیپلز پارٹی کا اور ہمارا جو ہے وہ اختلافات جو ہے بڑا، اس کی بڑی لمبی ایک ہسٹری ہے. اور ہمارا ایجنڈا مختلف ہے، آئیڈیالوجی مختلف ہے، ہم لوگوں کا جو اپروچ ہے گورنمنٹ کی وہ مختلف ہے. تو ظاہر اختلافات تو پھر اس کی وجہ سے آنے ہی تھے ایونچولی. یہ کوئی ایسی مطلب کہ یہ پریڈکٹیبل بات تھی کہ یہ ہونا تھا ایونچولی. تو وہ اور آگے الیکشن میں میرا خیال ہے شاید اس سے زیادہ تلخی بڑھے گی بھی آنے والے دنوں میں. لیکن یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جہاں ملکی مفاد ہو مل کے کام کرنا چاہیے. جیسے ہم نے 18ویں ترمیم میں کیا، جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے، جیسے عدم اعتماد میں کیا، جس پہ پھر مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی تھی. ایک دوسرے کو کہتے رہے آپ وزیر اعظم بنے، دوسرا کہتا آپ وزیر اعظم بنے. وہ جو محبتیں چل رہی تھی وہ اچانک، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مخالف ہیں. مخالف بھی رہے ہیں ہم بہت زیادہ. اگر آپ یاد کریں پرانی ہسٹری ہماری نکال لیں تو پیار محبت والی باتیں یاد کر رہے ہیں. نہیں، ابھی ہم صرف 16 مہینے پہلے والی بات کر رہے ہیں. نہیں 16 مہینے. دیکھیں ہمارا ایجنڈا یہ تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنا، وہ ہم نے کر لیا سکسیزفلی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ہمارا اور پیپلز پارٹی. تو اس کا مطلب صرف پی ٹی آئی مخالف ایجنڈا تھا؟ نہیں، ہمارا یہ ایجنڈا اس لیے تھا کیونکہ پی ٹی آئی نے ڈیلیور جو ہے وہ نہیں کر پا رہے تھے بہت سارے، اور پھر ملک جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا تھا. اور پھر پالیٹکس کے اندر اتنا زیادہ تناؤ تھا، اتنی زیادہ لڑائی اور اتنی بد اخلاقی آ چکی تھی. تو اس کا مطلب پی ٹی آئی جیسے منظر سے ہٹی، آپ دونوں اپنی فطری پالیٹکس کے اوپر آ گئے، روایتی پالیٹکس. ہماری روایتی پالیٹکس ہو رہی ہے. ہمارا اپنا تو ہے نا، ہم وہ لیفٹ کی پارٹی ہیں، ہمارا رائٹ کا زیادہ ایجنڈا ہے، ہمارا مختلف تو رہا ہے. ہم ذرا پرو ڈیولپمنٹ زیادہ ہیں، ان کا مختلف ہے. کیا کہتے ہیں، ہر کسی کی اپنی وہ ہے، ڈسٹریکشن ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور تحریک انصاف کے منظر عام سے غائب ہونے کے امکانات کیا ہیں، اور اگر واقعی وہ غائب ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف واقعی بیانیہ بنا سکیں گے جنہوں نے دونوں نے اکٹھے حکومت کی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ پی ٹی آئی اگر منظر عام پہ نہیں ہوتی تو سیاست کا کیا یہی روپ ہوگا جو کہ حالیہ دنوں میں ہوا ہے، کنڈی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. زردائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے معیشت اور پھر سیاست، انتخاب چلے انہوں نے نہیں کہا، لیکن سیاست کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب معیشت پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ سیاست کی جائے، یا اور وہ بلیو کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ 90 دنوں میں انتخابات ہونے چاہیے؟ دیکھیں معیشت اور سیاست کا میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا تھا کہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو ہمارے کچھ بیانات ہماری پارٹی سے بھی اور پی ایم ایل این سے اور جے یو آئی سے اور باقی جماعتوں سے ایسے آئے تھے جس پہ جو ہے وہ تھوڑی سی گرمائش میں اضافہ ہو گیا تھا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کی سیاست ابھی نہ کریں، معیشت کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن ان کا اسٹیٹمنٹ بلاول صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد آیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاؤس آف بھٹوز یا ہاؤس آف زرداری جو ہے اس کے اندر اختلاف ہے. ماضی میں کافی چیزیں ہم یہ پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں کافی. اچھا کہ ہے نہیں اختلاف نہیں ہے. اور انشاءاللہ ابھی بلاول صاحب پرسوں پہنچیں گے لاہور
اور اس کے بعد سی سی کی میٹنگ ہے اور اس کے اندر جو ہے جو بھی لائن آف ایکشن ہوگی وہ ہم پریس کانفرنس میں وہ ادھر پہنچ رہے ہیں اور مریم سندھ پہنچ رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو مریم صاحب خیر ہے میں نے سنا ہے سندھ جا رہی ہم لوگ ابھی وہ پریلیمنری جو پاکستان کی شہری ہیں بلڈنگ کر رہے ہیں وہاں پہ کوآرڈینیٹرز وغیرہ کے اور جی ڈی اے وہ وہاں پہ الائنس بھی بن رہا ہے سندھ میں. ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے کہ وہ ہر سیٹ پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں اور الیکشن لڑیں. تو آپ لڑیں گے؟ ہم بھی لڑیں گے اور پی ٹی آئی بھی ہوگی میدان میں. دیکھیں پی ٹی آئی تو فی الحال تو میدان میں ہے. دیکھیں جو آج تک آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بھی ان سے مشاورت کی تھی, ان کو بلایا تھا. اچھا تو جو ابھی بات کی تھی نا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی دیکھیں ماضی میں بڑی پولرائزیشن رہی ہے, پولرائزیشن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کی رہی ہے. اس کے بعد ہمیں احساس ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی پولیٹیکل ڈفرینس ہمارے ہوں گے لیکن پاکستان کے لیے ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو راستہ دینا پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اوپن رکھا ہوا ہے راستہ کہ الیکشن کے بعد آپ مل کے بھی اقتدار میں دوبارہ آ سکتے ہیں. دیکھیں ہونا بھی اسی طرح ہی چاہیے. آپ باہر کی جو بڑی ہم اگزامپلس دیتے ہیں, ریپبلکن پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اکثر اکراس پارٹی لائن جا کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان کے ملک میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساتھ بیٹھ کے بجائے اس کے ایک دوسرے کے, کیونکہ آپ نے بہت ساری ایسی لیجسلیشن ہوتی ہے, پھر بہت ساری ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹینیوٹی ہو, صوبے میں سپورٹ ہو اس کی, وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اکراس پارٹی لائن کام نہ کریں. اور یہ جو ہم نے سیاست کے اندر یہ جو کر دیا کہ اگلے کو بالکل ہی ڈکلیئر کر دیں کہ یہ بالکل جی ہے تو ایسا جیسے بات بھی نہیں کرنی چاہیے, اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے, جو کہ پچھلے. لیکن پنجاب آپ کے لیے ایک بڑا محاذ آرائی کی جگہ ہے. بالکل ہے. تحریک انصاف آپ کو بہت ٹف ٹائم دے گی, ہو سکتا ہے کلین سویپ کرے. نہیں کلین سویپ بالکل بھی نہیں وہ کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے, وہ الیکشن آنے دیں انشاءاللہ. ہم کیمپین اپنی پوری لانچ کریں گے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, میں نے تو خود جو ہے وہ یہ سارا کیمپین میں بھی رہا ہوں پچھلے چند مہینے, ہماری جنوری سے شروع ہوئی تھی. ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ایسا جو یہ ہوا بنایا گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہے نہیں ایکچولی. پاشا صاحب لاسٹ کویسچن ہے سر کہ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دنوں میں ہو جائیں گے؟ کاش ایسا ہو جائے, لیکن مجھے لگ نہیں رہا, چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب پہلے دن ہی یہ بات کی کہ 120 دن ہمیں ڈیلیمیٹیشن کے لیے چاہیے, تو حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک ڈیلیمیٹیشن شروع ہی نہیں کی گئی. کیسے ہوں گے؟ حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ملی ہیں ان میں میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ کرائیں, اور ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ الیکشن پروسیس بھی ساتھ ساتھ شروع کریں. آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی ابھی ماں سوائے بلاول بھٹو کے کوئی پولیٹیکل لیڈر باہر نکلے نہیں ہیں. وہ بھی آج دوسرا دن ہے باہر نکلے ہیں اور یہ سوچ کے نکلے ہیں کہ شاید ہمارے ہاتھوں سے کوئی چیز جا رہی ہے اور اس کو ہم نے کیپچر کرنا ہے, روکنا ہے, اور وہ ہے الیکشن. الیکشن ضروری ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. 90 دن نہیں تو پھر آگے کتنا ہوگا, الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, کھینچا تانی میں جو چیز گم ہوگی کیا وہ آئین ہوگا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.